بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عمل ہے یہ ایسے افراد کے لیے ہے، خاص طور پہ ایسی خواتین کے لیے ہے جن کے گھر کا ماحول، ان کے ایسا کوئی فرد ہوتا ہے جس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ بعض اوقات وہ جو جس کے اوپر غصہ کیا جاتا ہے ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسی کوئی بات ہو تو اس کے اوپر غصہ بھی آ جائے تو پھر وہ جائز ہوتا ہے۔ تو اگر میں مثال کے طور پہ میں نے اگر ایک عمل کیا ہی نہیں جس کے اوپر دوسرے کو غصہ آئے، لیکن پھر بھی وہ میرے اوپر غصہ ہو، تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے، کیونکہ میں نے تو ایسا عمل کیا ہی نہیں۔ ہاں، اگر میں نے ایسا کوئی عمل کیا ہے یا میں نے ایسی کوئی غلطی کر دی ہے تو دوسرا میرے اوپر ظاہر سی بات ہے بھڑکے گا یا میرے اوپر غصہ نکالے گا، تو پھر اس کا غصہ جائز ہے۔ لیکن ان باتوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ پھر یہاں سے حالات جو گھر کے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ جو کیفیت ہے اس کیفیت سے نکلنے کے لیے، اگلے بندے کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ اس کے حوالے سے یہ عمل ہے ایک، تو اس کو کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ نہایت ہی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن اپنی جو کیفیت ہے اس کو پہلے آپ دیکھ لیں کہ ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے جس سے اگلے بندے کو غصہ آ جائے، پھر یہ چیز اپنا اثر کرے گی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں غلطیاں کرتا چلا جا رہا ہوں اور اوپر سے میں یہ وظیفہ بھی پڑھ رہا ہوں اور پھر وہ جو غصہ ہے وہ بھی میرے اوپر اتارا جا رہا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اپنی غلطیوں کو پہلے دیکھا جائے اور اللہ کو گواہ کیا جائے کہ میں نے ایک غلطی نہیں کی یا میرا اس بات میں قصور بھی کوئی نہیں، لیکن دوسرا بندہ مجھے قصوروار سمجھتا ہے اور پھر میرے اوپر غم اور غصہ نکالتا ہے۔ تو ان کیفیات سے نکلنے کے لیے وہ گھر کا چاہے کوئی بھی فرد ہو، وہ جتنے مرضی افراد ہوں، کیونکہ یہ باتیں عام دیکھنے میں آتی ہیں، کیونکہ ہمارا جو پنجاب کا ٹریڈیشن ہے وہ انہی باتوں پر ہی چل رہا ہے۔ ہر گھر کی یہ ایک کہانی ہے کہ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے اور ایسے ہی ہو رہا ہے، تو ان باتوں سے بچنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غصہ جو لاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اور غصے کی وجہ سے ہی پھر آگے والے جو نقصانات ہوتے ہیں تو بڑے بڑے پھر حادثے بھی ہو جاتے ہیں اسی غصے کی وجہ سے۔ پھر بعد میں انسان پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے تھوڑی دیر صبر کر لیا ہوتا تو یہ کیفیت بھی نہ ہوتی۔ تو اس حوالے سے اگر اب مجھے نہیں پتا یہ کس نے کرنا ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے یہ ہے، اب میں یہاں پر ایک مثال دوں گا، اس مثال کو سمجھتے ہوئے، جیسے گھر میں ایک فرد ہیں، وہ مسلسل متواتر وہ غصہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ میں اچھا بھی کام کرتا ہوں لیکن ان کا کام ہے میرے اوپر اپنا غصہ نکالنا یا میرے متعلق دوسرے لوگوں میں باتیں نشر کرنا، تو یہ ایک کیفیت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب جیسے کہ میں کوئی خاتون ہیں وہ اپنے گھر میں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اب میرا شوہر آئے گا، اب وہ میرے اوپر غصہ نکالے گا، چاہے بیوی نے کچھ غلطی کی ہو یا نہ کی ہو، یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ پھر دوسرا ایک اور مثال ہے کہ جیسے کسی کا کوئی شوہر ہے، وہ گھر آیا ہے تو بلا وجہ ہی اس نے ایسا ایک موضوع چھیڑ دیا ہے جس کا جس کی جو اصلیت ہے وہ ہے لڑائی جھگڑا کرنا، لڑائی جھگڑا کر کے اور اس ماحول کو خراب کر دینا اور ساری رات لڑائی میں ہی گزار دینا۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ اب جو اس کیفیت کا شکار ہے وہ کیا کریں گے کہ اب ان کو کسی کو پتہ ہے کہ میرا شوہر اب آئے گا، اب وہ غصہ کرے گا تو وہ گھر کا ماحول پھر خراب ہوتا ہے، تو وہ اس کلام کو صرف پڑھنا ہے، اس کلام کو پڑھ کے اس تصور کے ساتھ پھر وہ جو آخر والے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون والا جملہ آئے گا، وہاں پر پھر اس فرد کا نام لیا جائے گا کہ یہ فلاں بندہ بن فلاں، یعنی کہ پہلے اس فرد کا نام بن، پھر آگے اس کی والدہ کا نام، یہ کہہ کے پھر آپ نے شروع سے اس پڑھائی کو شروع کر دینا ہے۔ پھر جب یہ کلمہ آئے گا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، پھر آپ نے اس بندے کا نام بن، پھر آگے اس کی والدہ کا نام، اس تصور کے ساتھ کہ اب یہ فرد گھر میں آ کر نہ اپنا غم و غصہ دکھائے اور نہ ہی گھر کا ماحول خراب کرے، اس نیت کے ساتھ تو ایسے آپ نے ہاتھ کر کے ان کے اوپر پھونک مار کے اپنے چہرے سر پہ آپ نے دم کر لینا ہے، اپنے اوپر اسی کلام کو دم کر لینا ہے۔ تو اگر گھر کا ماحول کسی خاتون کی وجہ سے خراب ہوتا ہے تو وہ فرد اپنے گھر میں رہتا ہے تو صبح اٹھتے ساتھ ہی ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھ کے آخر میں اس کا نام لے کے آگے اس کی والدہ کا نام لے کے تو اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔
تو اسی عمل کو دن میں کافی مرتبہ جاری رکھیں۔ اس کے پڑھنے کی جو مقدار ہے وہ صرف 7 مرتبہ ہے، اتنا لمبا چوڑا یہ نہیں ہے، صرف 7 مرتبہ آپ نے بس اپنے اوپر دم کر لیا کریں، 1 دن 2 دن 3 دن، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پھر وہ ساتھ ساتھ وہ جو کیفیت ہوتی ہے غم اور غصے والی یا کسی کو ڈانٹنا ڈپٹنا، تو وہ پھر وہ جو مزاج ہے اس کا وہ اس کے اندر ٹھنڈک آتی جائے گی، تو یعنی کہ اپنی جان وہ جو ہے وہ چھوٹتی جائے گی، وہ جو غم و غصہ ہے وہ ختم ہوتا جائے گا، اور گھر کا جو امن و امان ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو جو گھر میں رہنے والے افراد ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ عموماً اس کو دن میں کتنی مرتبہ، یعنی کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد 7 مرتبہ آپ کیا، پھر گھنٹے کے بعد کر لیں، چاہے 2 گھنٹے کے بعد کر لیں، یعنی کہ اس کو پھر آپ نے ہر 7 مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے تو اپنے سارے جسم کے اوپر اپنے ہاتھوں کو مل لیا کریں، اپنے اوپر دم کرنا ہے، دوسرے کو دم نہیں کرنا۔ اگر اس طرح کی کیفیت ہے کہ اگر آپ اس کا دم شدہ پانی اس کو پلا سکیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، تو پھر اس فرد کو یہ دم شدہ پانی بھی پلا دیا جائے، اپنے اوپر دم بھی کر لیا جائے اور اس کو یہ دم شدہ پانی بھی پلا دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر کا جو امن و امان ہے، جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ پرسکون رہے گا۔ اب یہ جو پڑھنے والے کلمات ہیں اب آپ نے اس طریقے سے پڑھنے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بر زبانش اسائے کلیم اللہ، محمد رسول اللہ بحقو یا رحمانو یا رحیمو، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ یہ جب بولا جائے گا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، تو یہاں پر وہ جو فرد غم اور غصے میں مبتلا ہے اس کا نام بن پھر آگے ان کی والدہ کا نام، اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کو چاہے 11 مرتبہ پڑھ لیں، کم سے کم 7 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 11 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو اپنے اوپر دم کر لینا ہے، اور اگر یہ ممکن ہو کہ اس کا دم شدہ پانی پلایا جا سکے تو اسی کو ہی آپ دم کر کے تو اس فرد کو جو بہت ہی زیادہ غم اور غصے میں مبتلا رہتا ہے تو اس کو پلا بھی دیا جائے۔ اکثر گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں یا ناجائز ضد کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ چلو بچے کی خواہش پوری کرنا وہ اچھی بات ہے، والدین اپنے بچوں کی خواہش پوری کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ ایسی ضد کر بیٹھتے ہیں جو کہ نہ تو وہ ٹھیک ہوتی ہے ان کے لیے، نہ وہ گھر کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ تو ایسی جو کیفیت میں مبتلا جو بچے ہیں بچیاں ہیں تو ان کو ان کی عادت اور ضد سے ہٹانے کے لیے بھی آپ اسی کو ہی کریں، اسی کو ہی پڑھ کے تو سب سے آخر میں پھر جب سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کہنا ہے تو وہاں پہ اس بچے کا نام بن پھر آگے اس کی والدہ کا نام، تو اس کو پانی دم کر کے تو پلا دیں۔ اور اگر بچہ ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سوتا ہے یا آپ کی پہنچ میں ہے، شوہر ہے یا بچہ ہے یا بچی ہے وہ آپ کی پہنچ میں ہے، تو اسی کلام کو آپ 11 مرتبہ سے انگلیوں پر پڑھ کے اس کے سر کی طرف، تو اس کے سوئے ہوئے کے سر کے اوپر دم کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی، فرما برداری آئے گی، بدتمیزی جائے گی، غم غصہ بھی نکل جائے گا، گھر کا ماحول جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عمل اس حوالے سے ہے، تو اس کو کر کے دیکھیں، تو کسی خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔